جاتے تھے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا. اب پہلی بار پابندی لگی ہے. جواب یہ بھی ہے کہ وہ شاید امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں اس طرح کی پابندی لگائے, اس طرح کی بات کرے, لیکن میرا خیال میں یہ اس مسئلے کو بالآخر یہی ہوگا جی دونوں فریقین نے بڑی اچھائی کے ساتھ طے کر لی ہے, حالات معمول پر آ گئے ہیں. میرا سب سے بڑی خبر وہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کراچی کی صورتحال ہے جو کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے اور کسی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. کل اور لاشیں گری ہیں, کل اور برسوں کے گرنے والی لاشوں کی تعداد 35 تک جا پہنچی ہے. یہ یقیناً تشویشناک معاملہ ہے جی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب موجود ہیں اور ان کے تجزیہ ہم لینا چاہیں گے. وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, وہ معاملات کو زیادہ بہتر اور خوبصورتی سے سمجھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. کیا جناب, میں آپ سے اور بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کراچی کی صورتحال تو بڑی یعنی کہ گمبھیر ہے, بڑی گمبھیر, اور یہ کوئی طالبان والا ایشو نہیں ہے جس کو ہم وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے ریفرنس سے دیکھیں. بلوچستان اور کراچی کے بالکل الگ الگ ایشو ہیں جو ہمارے اس ایشو سے بالکل اگرچہ ہو سکتا اس کی آف شوٹ بھی ہو سکتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ وہی ہو سکتے ہیں ہمیں ڈسٹیبلائز کرنے والے. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو جی؟ میرا خیال میں جی ہمارے ہاں قومی سطح پہ ایک روش ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور الزام دوسروں پہ دھرتے ہیں یا کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب کچھ مہینوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی یہاں تو ٹیررسٹ آ گئے ہیں, طالبان آ گئے ہیں, اور چونکہ کراچی ہب ہے کمرشل پاکستان کا تو اس کو اگر آپ پیرالائز کر دیں تو سارا پاکستان پیرالائز ہو جائے گا. تو یہ میں اسی روش کی ایک کا شاخسانہ جو ہے وہ دیکھتا ہوں. بنیادی طور پہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے اور یہ خیال ہے کہ رینجرز وہاں ڈپلوائے کر کے یا فوج بھی اگر وہاں آ جائے تو مسئلے کا حل کوئی نکالا جا سکتا ہے. امریکہ نے 10 سال افغانستان میں اپنی بھرپور طاقت جو تھی استعمال کی, لیکن ایک فرینچ تھنکر ہے مونٹیسکیو, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاور بھی ہے, ماسٹری بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کنٹرول بھی آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے. تو پاور جو ہے وہ ہر چیز کا اور ہر مشکل کا حل نہیں ہوا کرتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی, اور سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ہے اسٹیک ہولڈر وہاں جس نے کہ گراؤنڈ لوز کی ہے اوور دی ایئرز فار ورائٹی آف ریزنز. اب ان کی حکومت وہاں ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریکلیم کریں وہ اسپیس جو انہوں نے کھوئی ہے. ایم کیو ایم جو کہ 1988 سے اب تک ہر حکومت میں شامل رہی ہے, اچھا انہوں نے اپنی نہ صرف یہ کہ کنسٹیچوئنسیز کو ایکسپینڈ کیا ہے بلکہ جب میئر تھا ان کا کراچی کا تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے جس کی وجہ سے ان کی اپیل جو ہے اچھا وہ کراچی شہر میں بالخصوص وہ بڑھ گئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انٹرینچڈ پاور کے طور پہ ابھر آئی ہے اتنے سالوں کی حکومت کے ساتھ جو بھی ان کی رہی ہے معاونت یا اقتدار میں شرکت جو ہے. تیسرا اے این پی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے جو کہ 80s کا جو لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے, اچھا ان میں سے کافی لوگ جو تھے وہ کراچی کی طرف روزگار کے حوالے سے چلے آئے اور پھر 9/11 کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. تو ایک تیسری قوت جو وہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے یہ اے این پی پختون جو ہے ان کی. ٹھیک ہے. اب یہ 3 میجر ایکٹرز ہیں جو کہ اس وقت کراچی میں, اور ہر کوئی اپنی سپیس مانگتا ہے. اچھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریکلیم کرنے کے چکر میں ہے, جیسے کہ انہوں نے 2-3 چیزیں ابھی کی ہیں کہ ایک تو کمشنریٹ سسٹم لے آئے ہیں
کانسٹیچوئنسیز کو ری آرڈر کیا ہے، اچھا جو کہ ہرٹ کرے گی MQM کو، لہٰذا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ حقیقی کا ذکر کر رہے تھے، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان میں فیکشنلزم آ جائے اور ان کی قوت جو ہے وہ کم ہو سکے۔ تو یہ سارا پولیٹکنگ جو ہو رہی ہے، اور جسے کہ جرمن زبان میں ہم کہتے ہیں ریال پولیٹک، جس کو عام طور پہ ریئل پولیٹکس کہا جاتا ہے، وہ ریال پولیٹک ہے۔ یہ کسنجر نے ٹرم استعمال کی تھی جب دیتونت، جو کہ فرینچ لفظ ہے، ایزنگ آف ٹینشنز، اس کا لٹرل جو مطلب ہے۔ تو ریال پولیٹک جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان میں، اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے اور سندھ کی سیاست کے حوالے سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معاملہ تو سیاسی ہے، حل اس کا آپ ڈھونڈ رہے ہیں رینجرز کے تھرو، پولیس کے ذریعے، یا فوج اگر وہاں بھیج بھی دی جائے، تو معاملہ اخیر پہ 10 سال کی قوت استعمال کرنے کے بعد امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی گفت و شنید کے ساتھ معاملہ ڈائیلاگ کریں۔ ہمیں تو ایک وقفہ لینا ہے وہ خبروں کا، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے پروفیسر سجاد نصیر صاحب بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے ساری صورتحال جو اس وقت خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جس سے ہم دو چار ہیں، اور ایک عجیب نقشہ ہے جو کہ جی آپ کی بات، تو میں یہ میر صاحب کہہ رہا تھا ریئل پالیٹکس، ریال پولیٹک، تو ریال پولیٹک ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ جو تھا وہ ایک اپنے ایڈورسری سے، جو کہ سوویت یونین تھا اس زمانے میں، ان کے ساتھ دیتانت کی پالیسی میں کہ ایڈورسری تو آپ ہیں اور ہم آپ کو ایڈیولوجیکلی اپنا اپوننٹ بھی تصور کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں کہ ہم کوآپریشن کر سکتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا تھا ایڈورسریل کوآپریشن۔ تو ایڈورسریل کوآپریشن جو ہے، اچھا یہ بھی اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں، اچھا ان کو ایک دوسرے کی جو سٹیکس ہیں، یہ تو مخالفانہ تعاون ہوگا نا؟ یہ مخالفانہ تعاون، یہ اردو میں ذرا تھوڑی سی اس کی کونوٹیشن ڈفرنٹ ہو جائے گی۔ تو ان کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے سٹیکس کو، اور سٹیکس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے اندر پھر ایک کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے گی، جس میں کہ آپ گیو اینڈ ٹیک۔ ہمارے ہاں ابھی تک سیاست میں یہ قدر جو ہے، ٹریڈیشن جو ہے، اچھا وہ نہیں آئی ہے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں اوور دی ایئرز ایوالو ہوئی ہے، اور وہ ہے گیو اینڈ ٹیک۔ اب دیکھیں نا امریکہ روز گیو اینڈ ٹیک تو کرتے ہیں نا جی کراچی میں، لیکن وہ سبسٹینشیل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ پالیٹکس ہے کہ تینوں سٹیک ہولڈر جو کراچی کے ہیں وہ پاور شیئر کر رہے ہیں جی، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ روز وہ لڑتے ہیں، رات کے بیٹھتے ہیں، پھر کچھ بات کرتے ہیں، کچھ 4 دن کے لیے امن ہو جاتا ہے۔ یہ تو کوئی ریئل پالیٹکس نہیں، ریال پالیٹک تو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ وائلنس بڑھ جاتی ہے اور اس سے کافی پریشانی ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیمپرری بیٹھ کے گفتگو، جیسے MQM چھوڑ کے چلی گئی پھر واپس آ گئی، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی یہ باتیں مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ٹیمپرری تو مان لیتے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو وہ ایکسیپٹنس چونکہ نہیں ہے ایک دوسرے کی پوزیشن کی، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اتنی دیر تک کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اچھا اس کے ڈیولپ ہونے کے چانسز جو ہیں بہت کم ہیں۔ اچھا جی، زمینی حقائق وارہ کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی روز یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کلر پکڑ لیے ہیں جی، یہ آپ کے باپ کے کوئی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جن کو چاہیں پکڑیں اور چاہیں رکھیں۔ آپ نے جب کوئی قاتلوں کو پکڑ لیا ہے جو کہ آپ کے پاکستان کی ریاست کے شہریوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کو چھپا کے رکھیں، آپ کو انہیں کورٹ پہ لانا چاہیے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں جی؟ جی اسی لیے ہیں کہ اگر آپ نے پکڑے ہیں مجرم تو مجرموں کا ٹرائل کریں اور ان کو سزا دیں، تاکہ وہاں یہ ایک لوگوں میں
ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو کہ جو لوگ یہ حرکت کریں گے ان کو یہ سزا ملے گی. ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوا, اور حتیٰ کہ جو ٹیررسٹ بھی پکڑے ہیں سو کالڈ حکومت نے, مثلاً